السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے زکوٰۃ کے فوائد، فضیلت اور ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کا مفہوم، شرائط اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کن کو دی جائے کن کو نہ دی جائے اور کچھ ضروری زکوٰۃ سے متعلق ہدایات ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ یہاں ذکر کریں گے، اور اس سے بعد اگلی ویڈیو کے اندر پھر ہم زکوٰۃ کا جو مال ہے، نصاب ہے، اس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہر وقت لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتے ان کے، لیکن انتہائی آسان ہیں، تو اس لیے آپ اس کو اگر پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو لغوی معنی اس کا تو یہی ہوتا ہے کہ پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا، یعنی کسی چیز کو ترقی دینا، پروان چڑھانا۔ تو پاکیزگی اگر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے تو اس کو ہم خلوص دل اور رضامندی سے اگر ہم ادا کریں گے تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ نشوونما، پروان چڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نشوونما سے مراد حقداروں پر مال کا خرچ کرنا اور اپنی دولت کو بڑھانا۔ کیسے بڑھانا؟ کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ بڑھتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو، زکوٰۃ کو کے مال کو جس سے ادا کیا جائے وہ بڑھا دیتا ہے اس کو، تو جس سے مال میں جو ہے وہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دینی اصطلاح میں دیکھیں تو زکوٰۃ جو ہوتے ہیں وہ ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا فرض ہے، اور اسے نادار، غریب، یتیم اور مستحقین کو دیا جائے۔ بنیادی مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ کہ آپ کے جیب سے مال کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود میں صاحب ثروت مالدار لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا، یہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے، اور اسلام کا یہ تیسرا اہم رکن ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہر ایک مالدار شخص زکوٰۃ دینے لگ جائے شریعت کے اصولوں کے مطابق تو ملک میں مہنگائی اگر جتنی بھی ہو جائے تو غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، غریبوں کا چولہا جلتا رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ زکوٰۃ کی فرضیت، کس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اس کی کچھ شرائط وہ ہم کر لیتے ہیں، اور یہ اجمالی شرائط ہوں گی، اس میں کچھ تفصیل آگے ساتھ ساتھ آئے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس کا مال جتنا بھی کسی کے پاس پڑو نابالغ کا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ عاقل ہونا، مجنون ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر پورا سال جنون کی حالت میں رہا، بیچ میں ذرا بھی افاقہ نہیں ہوا کچھ دنوں کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو، پھر بھی غلام کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے، خود اس کی جان مولا کے قبضے میں ہوتی ہے۔ مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ نمبر 6، پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی جو مال زکوٰۃ ہے اس پر وہ مالک ہو، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو، اور اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے ملنے کی امید ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک اس کی ملکیت میں ہے اور حکماً اس کے قبضے میں ہی ہے۔ نصاب کا جو ہے وہ دین یعنی قرض سے فارغ ہونا، یعنی جو اوپر قرض ہے اس کے اوپر، تو جتنا نصاب اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ قرض اتنا ہو کہ اس کو اگر ختم بھی کریں، منفی بھی کریں، تو پھر بھی پیچھے کچھ زکوٰۃ کا مال بچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی بقدر بچ جائے زکوٰۃ کے مال سے، قرض کو منفی کرتے ہوئے، یعنی جو اس کے اوپر قرض ہے تو یعنی اس سے فارغ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے پاس زکوٰۃ کا مال پڑا ہوا تو ہے لیکن اس سے ڈبل اس پہ قرضہ ہے، تو پھر یہ زکوٰۃ کا مال اگرچہ یہ قرضے میں دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس کے اوپر چونکہ ڈبل قرضہ ہے لہٰذا اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ یعنی جو رہائشی گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور استعمال کی گاڑی ہے، یا ایک پلاٹ ہے جو اس نے بچوں کی لیے مکان بنانے کی نیت سے خریدا ہوا ہے، گھر کا راشن وغیرہ ہے، کپڑے ہیں، یہ سب حاجت اصلیہ ہیں۔ تو زکوٰۃ 4 مالوں پہ آتی ہے، آگے چل کر ہم بتائیں گے بھی، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 مال وہ ہیں جو بڑھتے رہتے ہیں، جن کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، تو مال نامی اس کو کہتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو مال بڑھتا نہیں ہے، جس کے اندر بڑھوتری نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ زکوٰۃ بھی لازم نہیں کرتے۔ نمبر 9 شرط ہے جی کہ مال کا نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا ہونا، یہ وہی میں نے بتا دیا، خواہ حقیقتاً نامی ہو یعنی مال تجارت وہ بڑھتا رہتا ہے، نقدی بڑھتی رہتی ہے، سونا چاندی رکھا ہوا زیور ہے کیسے بڑھے گا، لیکن خود سونا چاندی ایک کرنسی ہے، حقیقتاً کرنسی سونا چاندی ہی ہے، اور جو کرنسی ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اس لیے اگر کوئی گھر میں رکھتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن سونا چاندی جو ہے وہ اس کی ریٹ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ ایک مال نامی ہے۔
اور نمبر 10 شرط یہ ہے کہ نصاب پر 1 سال کامل کا گزر جانا، مکمل سال گزرے گا، آج آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، آج اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، دوسری تاریخوں میں 31 کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں سال اوپر نیچے ہو جائے گا، اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، تو اگلے اسی سال کے اندر اسی تاریخ کو آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونا چاہیے، درمیان میں کمی زیادتی ہو گئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف پہلی تاریخ کو اور آخری تاریخ کو، سال کے شروع میں سال کے آخر میں بس زکوٰۃ کا نصاب برابر ہو، بیچ میں کم زیادہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ اس مال پہ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب نہیں ہے، تو بیچ میں نے اشارہ بھی کر دیا کہ جس چیز کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہو اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ، جیسے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے مکان پر، اور جاڑے یا گرمیوں میں پہننے کے جو کپڑے ہوتے ہیں، خانہ داری کا سامان ہے، سواری کے جانور ہیں، پیشہ ور جو ہوتے ہیں مستری وغیرہ ان کے اوزار ہیں، اہل علم کے لیے جو حاجت کی کتابیں ہیں، کھانے کے لیے غلہ ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حاجت اصلیہ ہیں۔ اس طریقے سے پیسے ہیں، تنخواہ آئی ہے، بے شک تنخواہ 1 لاکھ تھی لیکن وہ آئی اور پاس نہیں رہی، جا کر دکاندار کو دے دی، کھاتا لگا ہوا تھا تو اس میں جمع کروا دی، تو یہ حاجت اصلیہ کی طرف پیسے آئے اور فوری طور پہ لگ گئے اور رہے نہیں، ان پہ سال نہیں گزرا، تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ محتاجوں کو، مسکینوں کو، عاملین، یہ ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، انما الصدقات للفقراء، اس کا ترجمہ ہے کہ محتاج لوگوں کو، مسکینوں کو، عاملین صدقات یعنی جو اسلامی حکومت ہو تو ان کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ پر مامور ہوتے ہیں، لینے پر، وصول کرنے پر، تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور تالیف قلوب کے سزاواروں کے لیے، یعنی شروع میں یہ تھا، اب نہیں ہے، کہ جب اسلام کی ابتدا تھی تو جو لوگ نو مسلم تھے تو ان کو اسلام کے اندر ان کے تالیف قلوب، دلی خوشی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی، اور بے شک وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم کو، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تو ان کو دی جاتی تھی، لیکن اب نہیں ہے، اب یہ چیز نہیں ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ابھی ہم پڑھ کر آگے۔ اچھا، گردنوں کے چھڑانے میں یعنی قیدی کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، توان زدوں کے سنبھالنے میں، یعنی جو شخص اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دو اور کہو کہ اس سے آپ اپنا قرض ادا کر دو، وہ مستحق بھی ہے، تو یہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ یعنی جہاد میں کوئی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، مستحق ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ مسافروں کی امداد میں، مسافر اگرچہ اس کے ملک میں، اس کی جگہ پر اس کے پاس زیادہ مال ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے، تو مسافر ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اموال زکوٰۃ کی منتسک ذکر کی گئی، ان میں تالیف قلوب یعنی غیر مسلموں کو جو اسلام کی ابتدا میں دی جاتی تھی اب نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ کن کن کو نہیں دی جا سکتی، اب یہاں دیکھیں، اصول کو، اصول یعنی جس سے انسان پیدا ہوا ہے، باپ، والدہ، اور پھر ان کے آگے دادا، دادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، جتنے بھی اوپر تک جائیں گے جن سے یہ پیدا ہو کر آیا ہے، اور فروع کو، فروع یعنی آگے شاخیں جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی، پھر بیٹا بیٹی کی اولاد، ان کی آگے اولاد، ان کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، دائیں بائیں دے سکتے ہیں، اپنے بھائی، اپنے چاچا، اپنے ماموں، اپنے خالہ، ان کو دے سکتے ہیں، اس طریقے سے اپنی بہن، اور اس طریقے سے بھتیجی، اور اس کی طریقے سے آگے جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ گھر سے باہر جائے زکوٰۃ نا، اور یہ جو اصول اور فروع ہے اور میاں بیوی، یہ تو اپنے گھر کے اندر ہی آ گئی، تو پھر تو زکوٰۃ کا وہ مفہوم اور مقصد ادا نہ ہوا۔ نمبر 4، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سید وہ حضرت علی کی اولاد یا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال کی میل کو چیل ہے، زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے یہ میل کو چیل ہے مالوں کی، تو لہٰذا سید ایک بڑی قوم ہے، رتبے والی ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا درست نہیں ہے، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ خود لے سکتے ہیں، اور نہ سید کو دے سکتا ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور نمبر 6، صاحب نصاب کو، جس کے پاس نصاب کی بقدر مال پہلے سے موجود ہے، اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی 2 اہم شرائط کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، کسی مستحق کو مالک بنا کر دینا، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں لگا دی تو کسی مستحق کو مالک تو نہیں بنایا، زکوٰۃ کا جو وہ فلسفہ تھا کہ کسی کا چولہا جل جائے وہ تو نہیں ہوا، لہذا مسجد میں نہیں دے سکتے، اور مسجد میں پاکیزہ مال جو صدقہ ہے نفل والا وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو کھانا پکا کر دسترخوان پہ کہا کہ آؤ کھاؤ، یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، یہ تو آپ نے اجازت دے دی ہے، اجازت دینا اور ہوتا ہے، مالک بنانا اور ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کچا راشن اگر زکوٰۃ کے پیسوں کا لا کر اس کو دیتے ہیں یا کوئی اور چیز خرید کر اس کو مالک بناتے ہیں، تو مالک بنا کر اس کی ملکیت میں ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ہے کہ مال زکوٰۃ کو اسی نیت سے الگ کرنا، یا دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی یہ ضروری ہے۔ اگر پہلے سے قرض تھا کسی بندے کے پاس، وہ دے تو رہا نہیں، تو لہٰذا اس نے کہا کہ بس وہ زکوٰۃ میں ہو گیا، نہیں، جب دے رہے تھے اس وقت تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، لہٰذا اب واپس کر کے دوبارہ دو گے زکوٰۃ کی نیت سے، تو تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔